الله الرحمن الرحيم. امام بخاری مکی نے اپنی کتاب عمد القلوب کے اندر بعض صحابہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اول بدعۃ حدثت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت امت کے اندر جو پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا جب کھاتے ہو تو 3 حصے بنا لیا کرو، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔ جبکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سارے مسلمان تینوں خانوں کو بھر دیتے ہیں، تو اور اوپر سے پانی پی کر اس کو گلا بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اس میں حکمت کہاں سے آئے گی؟ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو اس میں حکمت نہیں آئے گی۔ وہی ہمیں کھانا کھانے کے اندر بھی پیغمبر نے جو ہدایات دیے ہیں اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ پیٹ کی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے، یہ پیغمبر نے امت کو بتایا ہے۔ اب اگر ہم پورا پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے تو یہ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے بعد یہ سب سے پہلے بدعت شروع ہوگی، اور جب ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے پیٹ بھرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ جو بھرنا ہے تو وہ حلال ذرائع سے بھر دیا جائے یا حرام ذرائع سے بھر دیا جائے، پھر اس کے لیے تقاضا ہوتی ہے۔ اس لیے ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو فرمایا 5 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلے نمبر پر قراءۃ القرآن بالتدبر، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، کیونکہ قرآن جب غور و فکر کے ساتھ پڑھو گے شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے۔ دوسرے نمبر میں فرمایا خلاء البطن، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ خالی رکھنا پڑے گا، اس سے تمہارے باطن کی بیماریاں ختم ہوگی۔ اور تیسرے نمبر میں فرمایا قیام اللیل، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب آپ قیام اللیل کرو گے تو اس سے آپ کے اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوگی۔ اور چوتھا کام والتضرع عند السحر، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا۔ وبالاسحار هم یستغفرون، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر کی بیماریاں ختم ہوگی۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا ومجالس الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھا کرو، تو تمہارے اندر سے رذائل ختم ہوگی، اچھائیاں تمہارے اندر آئے گی، جس کی وجہ سے اللہ تمہارے اندر کو جو ہے وہ صاف فرمائے گی۔ تو ایک تو کھانے کے اندر اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ 5 کام اس کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے پیٹ کو عام طور پر خالی رکھنا ہے، اور راتوں کو کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اور 5ویں نمبر پر مجالس الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ جب یہ طریقے ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اندر کی بیماریاں ہماری ختم ہوگی۔ جب اندر کی بیماریاں ختم ہوگی، دل صاف ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا عشرہ ابھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اعتکاف کا عمل ہے،
ساتھ ہی کوشش فرمائے اعتکاف کے اندر بیٹھنے کی۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ باہر ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور ایک صرف اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اور وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف کے اندر ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ جو ہے وہ پیدا فرما دیں گے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ وہی جتنے بھی سمجھدار ساتھی ہے، یہ محلے کی مسجد ہے، اس کے اندر جو ہے اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا اہتمام فرمائے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ اعمال کریں گے تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں وبائیں ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے سے پہلے یا آخری عشرے میں عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا اہتمام ہو۔ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، حضور نے فرمایا ایک تو مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے اور ایک روزے جو معلق رہتے ہیں آسمان کے درمیان کہ ہم سے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کا اہتمام کر دیا جائے۔ یا ہمارے ہاں 110 روپے کا اعلان ہوا ہے تو فی آدمی 110 کے حساب سے جو ہے اپنا صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنے کا اہتمام فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔